السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ صدر اجلاس، علماء اکرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس پررونق محفل میں جو مجھے موضوع ملا ہے نسل نو کی تربیت و اصلاح، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً مبعوث کرتا رہا تاکہ قوم کی اصلاح ہو جائے، قوم کے نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لا کر یہ قوم آگے بڑھے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اگر آپ عرب کی حالت دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، مورخین نقل کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کے اندر ہر قسم کے گناہ موجود تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، قافلوں کو لوٹ لینا، شرک کرنا، چوری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، پڑوسیوں کی بیویوں کے ساتھ زنا کرنا، شراب پینا، اور اس کے علاوہ کئی قسم کے ان کے اندر گناہ موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی اصلاح کے لیے، اس نسل کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم کے اندر نبی ہونے کا اعلان کیے تو اس قوم میں ہزاروں قسم کے گناہ موجود تھے۔ شاید آپ کو معلوم ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ جاتے ہیں اور کفار مکہ ان کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں، بادشاہ کے سامنے ٹھہر کر جو تقریر کرتے ہیں، یہ اپنے عرب کے گناہ گناتے ہوئے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم ہر طرح کے گناہ کے اندر موجود تھے۔ ہم چوری کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، اور ہم میں کا مضبوط آدمی کمزور کو کھا جایا کرتا تھا۔ ہزاروں قسم کے گناہ ہمارے اندر موجود تھے، لیکن ہم ہی میں سے ایک رسول اللہ رب العزت نے بھیجا، ہم نے ان کے اوپر ایمان لے کر آیا، اور ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عمل کر کے اپنے بتوں کا جب ہم نے انکار کیا تو یہ لوگ ہم کو دوبارہ اسی شرک کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، ہزاروں قسم کے گناہ تھے، اور ہر گناہ اپنی اپنی جگہ پر ایک بڑا معنی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ہزاروں قسم کے گناہ موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے جو دعوت دی گئی امت مسلمہ کو، عرب کے لوگوں کو، اے عرب کے لوگوں،
سب سے پہلے یہ 360 معبودوں کا انکار کرو. جب تک تم شرک سے محفوظ نہیں ہوگے اور ایک اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرو گے, ایک اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے, اس وقت تک نہ تم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہو اور نہ نیک اعمال کر سکتے ہو. سب سے پہلی دعوت, سب سے پہلا طریقہ امت کی اصلاح کا اللہ رب العزت نے حکم دیتے ہوئے کہا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب غور کریں, ہزاروں قسم کے گناہ موجود تھے, نہ یہاں پر نماز کی دعوت دی گئی, نہ اتحاد کی دعوت دی گئی. کس کی دعوت دی گئی؟ توحید کی دعوت دی گئی. اور یہ توحید کی دعوت اسی لیے دی گئی ہے, علماء کرام کہتے ہیں کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کو ایک مرتبہ دل سے مان لے اور اس ذات کے اوپر یقین رکھے, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو رب مان لیتا ہے, بڑے سے بڑے گناہ اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں اور اس کے اندر نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا, کسی بھی نسل کی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ جوان ہو, بوڑھے ہو, مرد و خواتین ہو, اگر جب تک آپ ان کے اندر توحید کی دعوت نہیں دیں گے, اس وقت تک نہ وہ اپنی اصلاح کر پائیں گے نہ اپنے بچوں کی اصلاح کر پائیں گے. اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کا مشن بیان کرتے ہوئے فرمایا, قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی نے اپنی نسل, اپنی قوم, اپنے علاقے والوں کی اصلاح یہ توحید کی دعوت سے کرتے ہیں. اسی لیے ہر جگہ کوئی بھی اگر دعوتی کام کرنا چاہتا ہے, یا اگر کوئی شخص باپ کے درجے میں ہے, اپنے بچوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اللہ نے توحید کو پیش کرنے کا حکم دیا. یا بنی لا تشرک باللہ, یا بنی, اس لیے کہ نماز کا جو نماز کا حکم دینے کا, بچوں کو نماز پڑھنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے وہ 7 سال کی عمر ہے, اور بچہ 2-3 سال کے بعد جب سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, 7 سال کی عمر تک نماز پڑھنے کی دعوت دینے سے پہلے تک آپ اپنے بچوں کے اندر توحید کو مضبوط کریں. یا بنیا, یہاں پر بنی کی تصغیر لائی ہے. یا بنیا, اے میرے چھوٹے بیٹے, تو اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لے, اس اللہ کو مان لے, اس کے بعد اپنی زندگی بسر کرنا. آپ ان کی نصیحتیں دیکھ لیں, وہاں پر آگے نصیحت کرتے ہیں نماز قائم کرو, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی دعا کو پیش کیا ہے. اللہ نے حکم دیا, اے حضرت ابراہیم, آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کر بیابان جنگل میں چھوڑ کر آئے. اپنے دودھ پیتے ننھے منھے بچے کو اپنی بیوی کے گود میں ڈال کر جب واپس نکلتے ہیں, اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی دعا کو پیش کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے ہمارے پروردگار, جس وادی میں میں اپنے بچے کو چھوڑ رہا ہوں, جس وادی میں میں اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں, اے اللہ اس وادی کے اندر امن و امان نازل فرما. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے ہمارے پروردگار, مجھے اور یہ دودھ پیتا شیر خوار بچہ, اے اللہ اس کو شرک سے محفوظ فرما, بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما. تو پتہ یہ چلتا ہے, چاہے آپ قوم کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھے, چاہے آپ ماں باپ کے مقام پر ہو, یا اس کے علاوہ اللہ کے نبی کے بعد قیامت کی صبح تک اگر کوئی نسل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, ان نوجوانوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, ان بچیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, ان بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اللہ رب العزت نے اسی کا حکم دیتے ہوئے کہا, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. کیا الفاظ ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین اور قیامت کی صبح تک ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے, اگر وہ اصلاح کرنا چاہے, یدعون الی الخیر, لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے ہو, لوگوں کی توحید کی دعوت دینے والے ہو. یہاں پر خیر سے مراد توحید کو بیان کیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے, سب سے پہلا اصول, اگر ہم اپنی نسل, ہم اپنے بچوں
ہم اپنے نوجوانوں، ہم اپنی لڑکیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ توحید کی تعلیم بڑی اہم تعلیم ہے۔ جب تک آپ توحید اس کے اندر داخل نہیں کریں گے، آنے والی جوانی، آنے والی نوجوانی، آنے والی جوانی کے فتنے، یہ فحاشی، یہ عریانیت، یہ تمام کی تمام چیزیں، اس وقت آپ کے بچے اور بچیاں محفوظ رہ پائیں گے جب ان کے اندر توحید ہوگی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی توحید کے ساتھ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کے اندر تقریباً 3 اور اصولوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا اصول تو توحید ہے، ہر ایک کو توحید کی دعوت، اور الحمدللہ ہماری دعوت بھی توحید کی دعوت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے کہا کہ ہم نے انہی امیوں میں سے، انہی عرب کے لوگوں میں سے ایک رسول کو نکالا، ایک رسول کو مبعوث کیا۔ وہ کرتے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہمارے رسول جو ہے ان نوجوانوں کی، ان عرب کے لوگوں کی، ان بدوؤں کی، ان دیہاتیوں کی تزکیہ کرتے ہیں، ان کی پاکی صفائی کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور چوتھی چیز اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا اصول توحید کو بیان کرنا، دوسری بات قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ جب تک انسان قرآن کو نہیں سیکھے گا، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں سیکھے گا، وہ اس وقت تک قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفسیر، صحابہ اکرام نے جو بیان کیا ہے، احادیث کی تفسیر، احادیث کے عروج، وہ اس وقت تک سمجھ نہیں پائے گا جب تک کہ وہ قرآن کو پڑھنا نہ جانے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اصول کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ اپنے قوم کی اصلاح چاہتے ہیں، توحید ان کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت۔ کتنے ایسے یہاں پر نوجوان، کتنے ایسے یہاں پر بوڑھے حضرات ہیں جن کو قرآن کی تلاوت کرنا آتا ہے؟ آتا ہے سب کو قرآن کی تلاوت کرنا؟ اگر نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے جا کر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد وہ یزکیہم، علماء کرام نے پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم والوں کے اندر سے 3 چیزوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، اور ان کے اندر اخلاق کو بھرتے ہیں۔ عقائد کی اصلاح، اللہ رب العزت نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی نے اپنی قوم کی اصلاح سب سے پہلے ان کے عقائد کی اصلاح سے شروع کیا ہے، ان کے اندر سے شرک کو نکالا ہے، اور اس کے بعد اعمال کی اصلاح۔ اب غور کریں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ کئی مرتبہ اس حدیث پاک کو آپ نے سنا ہوگا۔ ایک نوجوان صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں گے؟ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ صحابہ اکرام اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، واہ ولا مچا دیا، اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو اپنے بالکل قریب بلایا، اور قریب بلا کر 3-4 سوالات کیا اور غیرت جگائی، اور کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کی بہن کے ساتھ زنا کرے، آپ کے سامنے آپ کی پھوپھی کے ساتھ زنا کریں؟ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں فرمایا کہ تم جس سے زنا کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اس کام سے بچے رہیں۔ اللہ کے نبی نے قریب بلا کر اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ صاحب رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دعا کرنے کے بعد مرتے دم تک مجھے زنا کا خیال کبھی نہ آیا۔
اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اس امت کی اصلاح کے لیے. چوتھا اور آخری کام انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیم کتاب و سنت، تعلیم کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی تعلیم. قرآن و حدیث کے تعلیم کے تعلق سے صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، بعض صحابہ اکرام، نوجوان صحابہ اکرام آگے بڑھ کر کہتے ہیں نحن فتیان حذاورہ، ہم ابھی ابھی بالغ ہونے والے نوجوان تھے، بالکل بلوغت کے قریب کے نوجوان تھے، اور کہتے ہیں تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہم نوجوان ابھر رہے تھے، بلوغت کے قریب تھے، جب ہم نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں توحید کی دعوت دی، ایمانیات کی دعوت دی، اللہ کے صفات کی دعوت دی، شرک سے ہم کو محفوظ کیا. جب ہمارے اندر توحید مضبوط ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہم کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا. کس کا حکم دیا؟ قرآن کی تعلیم دی. جب ہم نے ایمان کو اپنایا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، صحابہ اکرام کہتے ہیں فازددنا به ایمانا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا شروع کر دیا. اس کے بعد اللہ کے لیے جان دینا کیا، اللہ کے لیے مال قربان کرنا کیا، اللہ کے لیے جان دینا کیا، اللہ کے لیے کسی کی جان لینا کیا، ہمارے لیے بالکل آسان ہو چکا تھا. پتہ یہ چلتا ہے صحابہ اکرام نے جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہے، یہ تعلیم کتاب و سنت بڑی اہم ہے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، نئی نسل کی اصلاح کے لیے. آپ غور کریں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام کے بارے میں ڈسکس کی، بات کی، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. واپس جانے لگے تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیجئے کہ آپ کچھ اپنے ساتھیوں کو جو قرآن میں بڑے ماہر ہو، حدیث کے الفاظ کیا ہے، ان ابعث معانا رجالا يعلمون القرآن والسنہ، بڑے پیارے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے علاقے میں دعوتی کام کرنے کے لیے کچھ ایسے نوجوان آپ کے چنندہ علم رکھنے والے، قرآن و حدیث کو ماننے والے، قرآن و حدیث کے بڑے ماہر ایسے صحابہ اکرام کو آپ ہمارے علاقے میں بھیجیں تاکہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر توحید کا کام کرے، ہمارے علاقے میں آ کر وہ دین کا کام کر سکے، ہمارے علاقے میں آ کر وہ ایک اللہ کی توحید کی دعوت دے سکے. اب غور کرے، صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ کے اندر جو صحابہ اکرام اصحاب صفہ تھے ان میں سے چن چن کر نکالتے ہیں. تقریباً 70 صحابہ اکرام کو جو علم والے، بڑے قاری، بڑے علامہ قسم کے صحابہ اکرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کی جماعت کو دین کا کام کرنے کے لیے بھیجا. میں یہ باتیں کیوں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ذرا غور کریں میری اس بات کو. جو وہ لوگ آ کر کہتے ہیں نا اے اللہ کے نبی ان ابعث معانا رجالا يعلمون القرآن والسنہ، اے اللہ کے نبی آپ دعوتی کام کرنے کے لیے جن سے ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے بلا کے ماہر ہو. علم کس سے سیکھنا ہے؟ آجی علم کس سے سیکھنا ہے؟ حالانکہ مدینہ کے اندر صحابہ اکرام میں علم کی کمی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ یعلمون القرآن والسنہ، قرآن و حدیث کے بڑے ماہر ہو. انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 70 صحابہ اکرام کو بھیجا، وہ بیان کرتے گئے کہ یقال لهم القراء، وقت کے بڑے بڑے حافظ قرآن، بڑے بڑے قاری تھے. اللہ کے نبی نے ان کو دعوتی کام کرنے کے لیے بھیجا، لہٰذا وہاں پر صحابہ اکرام گئے، دھوکہ دے کر ان تمام کے تمام صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا.
میں جو آگے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا, اللہ کے نبی بڑے غمگین, تقریباً 30 دنوں تک ان کے لیے بد دعائیں کر رہے تھے, ان کے لیے بد دعائیں کر رہے تھے. میرے چنندہ صحابہ اکرام بڑے حساس, بڑے دعوتی کام کرنے والے, اور صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں ان کے اعمال کیا تھے. یقرؤون القرآن, دن رات قرآن کی تلاوت کرنے والے, چلتے اڑتے بیٹھتے جس مجلس کے اندر بھی وہ صحابہ اکرام جاتے قرآن کی تلاوت کرنے والے. وَيَتَدَارَسُونَهُ, اور قرآن کا درس دینے والے. یتعلمون, اور صحابہ اکرام کہتے ہیں جیسے ہی رات ہو جاتی یہ صحابہ اکرام اپنے مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے. نوجوان صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے, نوجوانوں کو اپنے قریب بلاتے, یہاں وہاں پھرنے والوں کو بلاتے, اور عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ان کو درس دیا کرتے تھے, ان کی اصلاح کیا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے ہر مسلمان, ہر انسان بحیثیت معلم, بحیثیت باپ, بحیثیت بھائی, بحیثیت مسلح و دائی, اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی قوم کی اصلاح کرے تو اس کو یہ 4 اصول پیش کیے گئے ہیں کہ اس وقت تک وہ 4 اصول پیش نہ کرے اپنے قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا. آج تعلیم کتاب و سنت, قرآن کی تعلیم, آپ صحیح بتائیں مجھے, پورے یہاں پر ذرا متوجہ ہو, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. تعلیم کتاب و سنت, قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم, ذرا غور کریں میری باتوں کو. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے, جن کو قرآن لینگویج ریڈنگ کرنا آتا ہے, کتنے ایسے مسلمان ہیں. اس مجلس کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ قرآن کیا ختم کیے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں مجھے, آ رہی بات سمجھ میں میری آپ کو. قرآن کی تعلیم ہم میں سے نکل چکی ہے, اور اس کے مقابلے میں بچوں کو دینی تعلیم کے علاوہ عصری تعلیم دینا ہے, کالج میں داخلہ کروانا ہے, اعلیٰ تعلیم کے نام پہ اپنے بچے اور بچیوں کو بھیج دینا. اور آپ غور کریں جتنے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ہمارے بچے بڑے ڈگری حاصل کر رہے ہیں. ہم ایک مرتبہ جو ہے ایک مقام پر سمر کیمپ کر رہے تھے, ایک شخص جو ہے اپنے بچے کو لے کر آیا. ذرا غور کریں اس کی بات پہ, میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سمر کیمپ میں داخلہ کرنے کے لیے لے کر آیا, تقریباً اس کی عمر 7 سے 8 سال تھی. وہ آ کر کہتا ہے کہ مول صاحب ہمارا بچہ بڑا ہوشیار ہے. ہم نے کہا کہ الحمدللہ اچھی بات ہے. کہا اس کے بعد کے جو الفاظ تھے وہ ذرا غور کریں. ایک مسلمان اپنے بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ مول صاحب ہمارا بچہ 7 سے 8 سال کی عمر میں 7 سے 8 سال کی عمر میں اسٹیٹ لیول پہ چیس کھیلتا ہے. کیا کھیلتا ہے؟ اسٹیٹ لیول پہ چیس کھیلتا ہے. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان کہہ رہا ہے, اور چیس کھیلنے پہ اسے فخر ہے. اور جب بچے کا جائزہ لیا گیا تو اسے حرف تہجی بھی نہیں آتی ہے. کیا نہیں آتی ہے اسے؟ سونے کی دعا نہیں آتی ہے, باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا نہیں آتی ہے. جب مسلمانوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کیا اور دنیا کی طرف آگے بڑھ گئے, ہمارے بچوں کا ایمان چلا گیا, ہماری بچیوں کا ایمان چلا گیا, ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئی. اور آج ہماری بچیاں 7-8 کلاس میں پڑھتی ہے, بالغ ہو جاتی ہے, غیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, غیر کے ساتھ اینیول ڈے میں ناچتے ہوئے نظر آتی ہے, لیکن یہ باپ ہوتے ہوئے اس کو ذرا بھی غیرت نہیں آتی ہے میرے بھائیوں. اور ہماری بچیاں جب کالج میں چلی جاتی ہے, قرآن تعلیم دینے کے بجائے جب ہم نے دنیاوی تعلیم کی طرف متوجہ ہو گئے تو ہماری بچیوں کے سروں سے دوپٹے باہر نکل گئے, ان کی عزت ناموس ہو گئی. اور یہی بچیاں جو اپنے گھروں سے ایمان لے کر نکلا کرتی تھی, جب واپس اپنے گھروں کو آتی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی فاحشہ بن کر آتی ہے. اب غور کریں میرے بھائیوں, ایسی تعلیم و تربیت اور ایسی تعلیم دینا جس کی بنا پر آپ کی بچیوں کا ایمان چلا جائے اور آپ کی بچیاں آخرت سے محروم کر دی جائے, وہ تعلیم لے کر آپ کیا کریں گے؟ دیں گے تعلیم اپنی بچیوں کو انشاءاللہ؟ ہاں جی,
خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع الاخلاق، یہ کتاب ان کی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا قول نقل کرتے ہیں. میں وہی نقل کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. ذرا غور سے سننا اس بات کو. حضرت علی بن حسن یہ قول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سرایاہ، ہم کو ہمارے بڑوں نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے باپوں نے، اللہ کے نبی کے شاگردوں نے ہم کو تعلیم دی ہے. کس کی تعلیم دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی تعلیم دی ہے، نبی کے غزوات کی تعلیم دی ہے، جنگوں کی تعلیم دی ہے. اور کیسے تعلیم دی ہے؟ کما نعلم السورۃ من القرآن، جیسے قرآن پڑھنے کی تعلیم دی ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ایک استاد بٹھاتا ہے، کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں پہ اپنی آواز کو توڑنا ہے، کہاں پہ اپنی آواز کو آگے لے جانا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آواز کہاں پر دھیمی کرنا ہے. یہ صحابہ اکرام کی جماعت کہتی ہے اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام جو ہمارے باپ ہمارے دادا ہوا کرتے تھے، ہمیں بٹھا کر قرآن کی تعلیم کے ساتھ کس کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ ہاں جی، کس کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ ہاں جی، اللہ کے نبی کے جنگوں کی حالات کی تعلیم دیا کرتے تھے، جنگوں کی حالات کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ تعلیم و تربیت جو 4 اصول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا گئے، اور اس کے بعد یہ قول میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ضروری ہے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے اور میرے اور آپ کے اندر اصلاح آنے کے لیے، برتری آنے کے لیے. اب غور کریں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام کے اور پچھلی قوموں کے واقعات کو پیش کیا گئے. اور جب تک ہم اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بچیوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پیش نہیں کریں گے، دین کیسے پہنچا گئے، اللہ کے نبی کیسے برداشت کیے، کیسے صحابہ اکرام نے برداشت کیا، اور یہ ہماری بچیاں جو بے پردہ گھومتی ہے، غیر مسلموں سے شادیاں کرتی ہے، انہیں ایمان کی قیمت تو بتائیں. اپنی بچیوں کے سامنے حضرت سمیہ کے واقعات کو پیش کرے اور بتائے کہ اے ہماری بچی، جو تو اسلام قبول کی ہے، جو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، تیرا اسوہ اور قدوہ یہ نچنیاں نہیں ہے، یہ ناچنے والی خواتین نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت کے لیے، مرد و خواتین کے لیے صحابہ اکرام کی بڑی جماعت کو پیش کیا ہے. لہٰذا اپنا اسوہ کس کو بنائے؟ ہاں جی، کس کو بنائے اسوہ؟ یہ صحابہ اکرام کی جماعت کو بنائیں. ہم اپنے بچوں کے سامنے وہ واقعات بھی پیش کریں، بتائیں اپنے بچوں کو، اے ہمارے نوجوانوں، اے ہمارے بچوں، اے ہمارے بھائیوں، یاد رکھو جنگ بدر کے موقع پر 2 شہسوار 2 بچے اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اللہ کے نبی کی مجلس میں کھڑے ہوئے. صحابہ اکرام حیران و پریشان گئے. صحابہ اکرام سے پوچھتے گئے چچا جان ابو جہل کہاں پر ملے گا؟ اب غور کریں میرے بھائیوں، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بیٹا لے کر کیا کرو گے، اس کو لے کر کیا کرو گے؟ بڑا بہترین جواب. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اس کا جواب سننے کے بعد ہمارے دل دہل گئے. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، اپنی ماں سے ہم نے سنا ہے، اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے. جب بھی ملاقات ہو جائے قسم خدا کی اس بدر کے میدان میں یا تو ہم زندہ رہیں گے یا تو وہ دشمن رسول زندہ رہے گا. ہم اپنے بچوں کو پڑھائے یہ ایمان کیا چیز ہے، یہ صحابہ اکرام کیا چیز ہے. میرے بھائیوں آپ غور کریں فتح مکہ کے دن کیا ہوا. کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو پڑھایا ہے فتح مکہ کے دن کیا ہوا؟ کیا ہوا فتح مکہ کے دن؟ سارے کے سارے گردن جھکا کے کھڑے ہوئے. سعد ابن عبادہ حدود حرم کے اندر داخل ہوتے گئے. داخل ہوتے ہوئے کہتے گئے اے کفار مکہ، یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پہ ہماری پیٹھ تھی، آپ کے کوڑے تھے. کیا تھے؟ ہماری پیٹھ تھی، آپ کے کوڑے تھے، آپ کی تلواریں تھی، ہماری گردنیں تھے. وقت بدل چکا ہے، وقت آ چکا ہے. آج تمہاری گردنیں یہاں پر ہے، ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟
ہاں جی کیا ہے ہمارے ہاتھوں میں؟ تلواریں ہیں. آج کسی کو بخشا نہیں جائے گا. ابو سفیان نے آ کر شکایت کی, اللہ کے نبی نے کہا, کیا بیان فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ, آج ہم نے سب کو معاف کر دیا. اسی اسنا میں سب معافی تلافی, کوئی اسلام قبول کر رہا ہے, 2-4 صحابہ کرام ایک شخص کو بھگا رہے ہیں, دوڑا رہے ہیں, یہاں وہاں سے بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا, کیوں اسے مار رہے ہو, کیوں بھگا رہے ہو, ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے. صحابہ کرام نے آ کر جو الفاظ بیان کیے, میرے اور آپ کو سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں. کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی, آپ اس درندے کو معاف کریں گے؟ آپ اس درندے کو معاف کریں گے؟ آپ نہیں جانتے آپ کی بچی زینب حاملہ تھی اور وہ ہجرت کرنے کے لیے مدینہ آ رہی تھی. اس درندے نے نیزے سے وار کر کے سینے کے اوپر وار کیا, جس کی بنا پر پیٹ کے بل نیچے گر پڑی, جس کی بنا پہ حمل بھی ضائع ہو گیا اور پیٹ کے درد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا, جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. کبھی بتائیں اپنے بچے کو, عمر بن خطاب کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی نہیں بتائیں گے؟ 4 اصول. نمبر 1 بھول گئے؟ نمبر 1 توحید کی دعوت, اپنے بچوں کو توحید کی دعوت, اپنے بڑوں کو توحید کی دعوت, اپنی بچیوں کو توحید کی دعوت. ہر نبی نے ہر امت کو توحید کی دعوت دی اصلاح کے خاطر. نمبر 2 ہاں جی قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ اٹھائیں گے ہاتھ. اور کتنے لوگ ایک مرتبہ قرآن پڑھ چکے ہیں پوری زندگی میں؟ ہاں جی. اور کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے؟ اب نہیں اٹھائیں گے اب. ہم مسلمان ہیں جی, یہ انگلش کنڑا تیلگو سب بعد میں سیکھنا ہے, پہلے کب سے کیا سیکھنا ہے؟ ہاں جی سیکھیں گے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت. اور نمبر 3 تزکیہ, اعمال کا تزکیہ, اخلاق کی دعوت, عقائد کی اصلاح. اور نمبر 4 ہاں جی بھول گئے؟ تعلیم کتاب و سنت. جب بچہ قرآن سیکھنے کے لیے آگے بڑھے, استاد کے سامنے بٹھائیں, علماء اکرام کے سامنے بٹھائیں, قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے بٹھائیں, احادیث کی تشریح سیکھنے کے لیے ان کے سامنے بٹھائیں. اور 5ویں اور آخری بات کیا ہے؟ ہاں جی صحابہ اکرام کے حالات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے پیش کریں. ہر ماں باپ سونے سے پہلے اپنی بچی کے سامنے کہانی نہ سنائیں, یہاں وہاں کہانی نہ سنائیں. کسی ایک صحابیہ کا تذکرہ, کسی ایک صحابی رسول کا واقعہ جو آپ جانتے ہیں, کسی ایک نبی کا تذکرہ جو آپ جانتے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے بٹھا کر ان کے سامنے پیش کرے اور بتائے کہ بیٹا انبیاء, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, محدثین اور ائمہ اکرام کے بعد آپ کے ہیرو کون ہے؟ ہاں جی آپ کے ہیرو کون ہے؟ یہ ہمارے مسجد کے علماء اکرام. کون ہے؟ ہاں جی آپ کے ہیرو کون ہے؟ وہ انسان آپ کا ہیرو نہیں بن سکتا جو اپنی پوری جوانی, اپنے پورے 40 سال کھیل کے میدان میں لگا دے, جو اپنی جوانی کا بڑا حصہ ضائع کر دے. وہ آپ کا ہیرو ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہیرو وہ انسان کبھی آپ کا ہیرو نہیں ہو سکتا جو زندگی بھر زنا کاری میں گزار دے. کس میں گزار دے؟ آپ کے ہیرو کون بنیں گے پھر؟ ہاں جی یہ ہمارے علماء کرام بنائیں گے انشاءاللہ. یہ دن رات آپ کی اصلاح کے لیے مصلی کے اوپر ٹھہر کر, ممبروں کے اوپر ٹھہر کر آپ کو ایک رب کی دعوت دیتے ہیں, آپ کی نمازیں پڑھاتے ہیں, اللہ کے دربار میں آپ کی نمازیں پیش کرتے ہیں. اس سے بڑے ہیرو آپ کے نہیں بن سکتے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقابی